اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، 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 حسان نے حضور سے قربت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، گورا غلام نے دیا کالے کو لے لیا، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، صدیق نے بلال کی صورت خرید لی، صدیق نے بلال کی صورت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی۔ تلاوت کلام اللہ اور نعت پاک کے بعد اس سے پہلے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو، چند باتیں وہ بچے سماعت بغور سماعت فرمانے جنہوں نے حصہ لیا ہے۔ آپ سب کے اساتذہ نے اپنی اپنی پرچی اٹھا لی ہے، اور جن کے پاس بھی 1 نمبر کی اور اسی طرح ایک اور پرچی 2 نمبر کی جن کے پاس ہوگی، ان کا پہلا مقابلہ ہو ان کی ٹیموں کا، ایک ٹیم دائیں جانب بیٹھے گی، ایک بائیں جانب، آپ سے سوال کیے جائیں گے، پاس صرف 15 سیکنڈ کا وقت ہوگا کہ آپ صحیح جواب دیں۔ غور سے سنیں یہ بات، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ سوال سن سکتے ہیں، لیکن مائک پہ آنے کے بعد ٹائم شروع ہو جائے گا، اور 15 سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب دینا ہے، اور جواب ایک ہی دفعہ دیا جائے گا، غلط دے دیا تو غلط جواب ہوگا،
صحیح دے دیا تو صحیح ہوگا. بہت سوچ کے مائک پہ آنے کے بعد جواب دینا. ٹائم شروع ہو جائے گا مائک پہ آنے کے بعد. ابتدائی مقابلے 10-10 منٹ کے ہوں گے اور باقی مقابلے بھی 10-10 منٹ کے ہوں گے کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں اساتذہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جن کے پاس ایک ایک نمبر کی پرچی وہ بتا دیں. آپ کے پاس ہو؟ آپ کے پاس جی جناب ایک نمبر اور ایک نمبر آپ کے پاس. جناب حافظ رضوان صاحب اور نوشاد صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیج کی دائیں جانب آ کر بیٹھ جائے. مائک کی دائیں جانب. اور مفتی دانش صاحب کی ٹیم یعنی ٹکی والی مسجد سے جو بچے تعلق رکھتے ہیں وہ اسٹیج کے بائیں جانب. آپ ادھر آ جی. دونوں جانب کے بچے سمجھ گئے. آپ کے پاس مائک پہ آنے کے بعد 15 سیکنڈ ہوں گے. اس میں اگر جواب ایک ہی دفعہ دینا ہے یعنی کہ ایک نے غلط دے دے دوسرا اٹھ کے صحیح دے دے گا. ایک ہی دفعہ جواب دینا اور صحیح جواب دینا. غلط ہوگا تو غلط مانا جائے گا. جس ٹیم کے بھی مقابلے میں جواب کم ہوں گے وہ باہر ہوتی جائے گی. سوال غور سے سماعت فرمائیں. سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اوپر نیچے کرتے جو لمبا چوڑا آ رہا ہے. سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ عمرہ ادا کیا؟ 4 مرتبہ. سوال ہے. اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. ایسے کریں ٹھیک ہے. جی اگلا سوال ہے نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ چاند گرہن کے وقت. چاند گرہن کے وقت. صحیح جواب. سوال سنیں. اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ جامع جہاننما. ماشاءاللہ سوال درست ہے. سوال سنیں. کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ بینک کھاتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نام بتائیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 سال. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیے. دنیا میں سب سے پہلے کھیتی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے. کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جنازے کی نماز میں. ماشاءاللہ درست ہے. سوال سنیے. سب سے پہلے عذاب کس نبی کی قوم پر آیا تھا؟ حضرت انہوں کی قوم پر. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیے. قرآن مجید کی کون سی آیت کو آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرائض ہے. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیے. ام القرآن، باب القرآن، فتح القرآن کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے. پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو. ذرا زور سے بولیں. فلسطین کو. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے موقع پر. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. دنیا میں کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ 1,24,000 تقریباً. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. پہلی وحی میں قرآن کریم کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ پہلی وحی میں کتنی آیتیں اتری تھی؟ 5 آیت. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. قابل مبارکباد ہے. سارے بچے ماشاءاللہ بڑی ذہانت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. سوال سنیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ 2 محمد اور احمد. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں. سب سے پہلے قلم کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے. ماشاءاللہ سوال نکلنے نہیں پاتا جواب آ جاتا ہے. بہت اچھے بچے. سوال. کون سے پیغمبر صبر کرنے کے حوالے سے مشہور ہے؟ بہت آسان سوال ہے، دیر نہ کریں. صبر کرنے والے. حضرت ایوب علیہ السلام. کیا نام بتایا؟ ایوب علیہ السلام. مائک میں آواز نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام. ماشاءاللہ جواب درست ہے. بہت اچھے جواب دے رہے بچے. سوال سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج فرمایا تھا، حج کیا تھا؟ 1 مرتبہ.
ایک مرتبہ. माशाल्लाह जवाब सही है. दाइया 10 मिनट बहुत ज्यादा है. सवाल सुने किस कौम में सबसे ज्यादा अंबिया तशरीफ लाए, नबी आए, किस कौम में? قوم بنی اسرائیل میں. माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है. हज के मौके पर सफा मरवा पहाड़ी के दरमियान चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? सही कहते हैं. सही कहते हैं, ऐन के साथ है सही. माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीवी का नाम बताएं जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी. हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा. माशाअल्लाह दुरुस्त है. सवाल बताएं कि सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन देखे बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है. माशाअल्लाह आपके जवाबात बहुत अच्छे रहे. खूब खूब अल्लाह ताला तरक्यात से सरफराज करे. इसमें देखना है याददाश्त की तर्ज इंतखाबी इसमें देखना. भाई याददाश्त के एतबार से अभी सवाल आपके बाकी हैं. जो दोनों टीमें मौजूद हैं आए और आयतुल कुर्सी सुनाए कोई. पहले दाएं तरफ से. दानी तरफ वाली टीम करें. आयतुल कुर्सी आराम से पढ़ें. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. माशाअल्लाह रिहान की जिम्मेदारी है. ध्यान रखें. तीन अच्छी तरह से याददाश्त तर्जीह के नंबर है. याददाश्त के लिए और तर्ज इंतखाबी दूसरी टीम को बनाएं सुनाने के लिए. ना दूसरी टीम के लिए कोई भी आ जाओ आयतुल कुर्सी सुनाएं. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम. माशाअल्लाह. अच्छा आए कोई अतहियात सुना. दाएं जानिब से अत्तहियात सुनाएं. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. बस माशाअल्लाह बहुत आए भाई दूसरी टीम से भी. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. बस माशाअल्लाह. दरूद शरीफ सुना दे कोई. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इधर से आए कोई लड़कियों में से आए. और कोई लड़कियों से दरूद शरीफ सुनाना है. लड़कियों में से जाइए. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. चलिए ध्यान रखिए. अच्छा दरूद शरीफ सुन लीजिए. अल्लाहुम्म इन्नी ठीक है. अब जाइए.
بیٹھ جائیے آپ لوگ. ہماری جو ٹیم گئی ہے وہ سکون کے ساتھ بیٹھے تاکہ باقی ابھی دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں اپنے جواب دے سکیں. ہماری طرف سے سارے بچوں کو مبارکباد. ماشاءاللہ بہت دل جمی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یاتر کرائے. سوال سنے جو نئی ٹیمیں آئی ہیں یہ نئی ٹیموں میں مدرسہ درس کا آفتاب العلوم کے بچے ہیں اور دوسری ٹیم ہے فردوس مسجد کے طلباء ہیں. سوال شروع ہوتا ہے رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ دانی طرف سے شروع ہوتا بیٹا, دانی طرف سے شروع ہوتا. نواں مہینہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں. یہ والی ٹیم آئی. جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. سوال سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ہاشمی خاندان سے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں ام القرآن باب القرآن فتح القرآن کون سی سورت ہے؟ جواب سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. یاد رہی جواب غلط دیں گے تو غلط مانا جائے گا. جس کا نمبر وہ ہے ایک دفعہ ادھر سے اٹھنا پھر اگلا جواب گھر والوں کو دینا ہے. دونوں جانب سے اول دو. سوال سنیں کہ سب سے پہلا عذاب کس نبی کی قوم پر آیا تھا؟ نمبر ہے ادھر والے کی. جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے مکہ کب فتح ہوا؟ جی نمبر 18. جواب سن 8 ہجری میں. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. ٹیم نمبر 2 سب سے پہلے قلم کا استعمال کس نے کیا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. چلیے ماشاءاللہ جواب درست. سوال سنیے اسلام میں سب سے پہلے شہید کا کیا نام ہے؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں سب سے پہلی خاتون تھی جن کی شہادت ہوئی, یعنی اسلام کے نام پر جن کو شہید کیا ہے. جواب درست ہے. سوال سنیے وحی کا نزول کس فرشتے کے ذریعے ہوتا تھا؟ جو وحی نازل ہوتی تھی کس کا نمبر ہے؟ ٹیم نمبر 1 نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. چلیے چھوٹے بچے کے حوصلے کی بات ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ٹیم نمبر 1 کا حق تھا. چلیے ٹیم نمبر 1 پہلی وحی میں قرآن کریم کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ 5 آیات. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ٹیم کے ساتھی جتنے بھی ایک کے بعد ایک سبھی بولا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب دمشق میں ہوگا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. نزول کی جگہ ہے احمد. کس جگہ احمد ہوگا؟ آئیں گے نا. سوال سنیے قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب سن 1883 عیسوی میں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے کہ اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ جواب جام جہانما. سوال سنیے
دنیا میں سب سے پہلے کھیتی کس نے کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ماشاء اللہ جواب درست ہے. بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں بچے. سوال سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ آپ کا نمبر نہیں ہے. جواب غار ہیرا میں. ماشاء اللہ. اب ٹیم نمبر 1 کا موقع ہے. سوال سنیے کس صحابی کا گھر تبلیغ کا پہلا مرکز بنا؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اب نمبر ہے دوسری ٹیم. حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے؟ رمی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ اچھی یادداشت. ایسے کر لیا کرو ٹھیک ہے. سوال سنیں نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے موقع پر. ماشاءاللہ جوابات درست ہیں سب کے. سوال سنیں کہ حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ نمبر بتائیں. جواب سن 9 ہجری میں. ماشاءاللہ. نمبر 1 ٹیم نمبر 1 نمبر 2 ایسا ہے نا. ماشاءاللہ جوابات اچھے ہیں. سوال سنیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ نمبر 1. جواب ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ٹیم نمبر 2 مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ جواب بیت المقدس. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. آپ کے سوالات 10 منٹ کے اندر کیے جا رہے ہیں. سوال سنیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ بقرہ. ماشاءاللہ. ٹیم نمبر 1 نے جواب دیا. نمبر 2 سنیں وضو میں کتنے فرض ہیں کتنے فرائض ہیں؟ جواب 4 فرائض ہے. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. سوال سنیں کہ کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ جواب شداد کی. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں قرآن مجید سب سے پہلے بلند آواز میں کس صحابی نے پڑھا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھی یادداشت کے لیے سبھی بچوں کو مبارکباد. بہت اچھی طرح محنت کر کے یاد کر کے لائے. اللہ تعالیٰ خوب پروان چڑھائے اور ترقیات سے سرفراز فرمائے. قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 86. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے سال گزارے؟ ٹیم نمبر 2. جواب سوال سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے سال گزارے؟ جواب 10 سال گزارے. چلیے ماشاءاللہ. تاول ذرا تھوڑے سے بیچ میں غائب ہو گئے. اچھا سوال سنیے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب سود کھانے والے پر. بے شک جواب درست ہے. کس قوم میں سب سے زیادہ نبی تشریف لائے؟ جواب قوم بنی اسرائیل میں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سے صحابی جو اسلام لانے کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. بہت اچھے بڑے اچھے انداز میں جوابات دے رہے ہیں. لگتا ہے کہ سارا انعام انہیں کا حصہ ہمارا ہے. سوال سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ نہیں اپنا. جواب 53 سال. ماشاءاللہ سارے جواب یاد ہیں نا. کوئی انعام ہے بچنے کا یاد. ماشاءاللہ بہت خوب. سوال سنیں بچوں اسلام سے پہلے کعبے میں کل کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360. ماشاءاللہ بہت درست جواب ہے. سوال سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कितनी मरतबा हज फरमाया? जवाब 1 मरतबा। माशाअल्लाह। आपके सवाल जवाब की मुद्दत खत्म हो गई। नंबर 1 टीम आए और दरूद शरीफ सुनाए। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بس بیٹھے بس آئے دوسری ٹیم میں سے آئے سناؤ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ो. चलिए आए दुआएं पढ़ो. दुआएं पढ़ो क्या है सुनो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका al-खैर व नशकुरुका व ला नखलु व नखलउ व नद'u man yafjuru अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस'a व नहफिनु व नरजु व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुलहिq. माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका al-खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस'a व नहफिदु व नरजु रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुलहिq. माशाअल्लाह. आए भाई तो या सुना. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. माशाअल्लाह. ठीक है आगे 3 नंबर. हाँ अभी तक जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत उम्दा जवाब हैं और बहुत मेहनत की है और इससे बच्चों को क्या बल्कि असातिज़ाओं को भी बहुत हौसला मिल रहा है और बच्चों के साथ इनके असातिज़ाओं ने भी बहुत मेहनत की है. अब अगले सवाल शुरू होते हैं. हाँ पहली दाएं जाने जो टीम है वो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम करौंदा मुस्लिम की और दूसरी जानिब मकतबा दीनियात दार अशहद की मुफ्ती गुफरान साहब. पहले दोनों टीम तैयार हैं. पहले जो दाहिनी जानिब की टीम है वो जवाब देंगी. उसके बाद में बाएं जानिब की फिर दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ इस तरह से ये सवाल चलते रहेंगे और आप जवाब देते रहेंगे. माशाअल्लाह. लीजिए सवाल समाप्त फरमाएं. उस सवारी का नाम बताएं जिस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे. बुर्राक. माशाअल्लाह बहुत सुंदर जवाब. माशाअल्लाह जवाब भी बुर्राक जैसा ही रहा. अगला सवाल है क़ल्ब कुरान रूहुल कुरान की सूरत के नाम है. सूरह यासीन. माशाअल्लाह बहुत उम्दा
جواب درست ہے. اب اگلا سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارک میں لفظ اللہ آتا ہے؟ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ جواب ہے. اگلا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ 2 محمد احمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب درست ہے. اب اگلا سوال ہے کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. اگلا سوال ہے ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی تھی؟ غار سور میں. غار ثور. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا ہوگا، صحیح لگا. اگلا سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ نماز فرض ہوئی. ماشاءاللہ، درست ہے. اگلا سوال ہے قرآن مجید میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو. ماشاءاللہ، درست ہے، بہت بڑھیا بھائی. اگلا سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے بات کر سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت عمدہ بھائی. کس خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ حضرت عبدالعزیز کی وفات پر. ماشاءاللہ، بہت عمدہ بھائی. صاحب آگے آ جائیے. جی قرآن مجید میں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے. ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ. اب اگلی ٹیم خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ، بہت عمدہ بھائی، بہت بہت. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. ماشاءاللہ، 4. بہت بڑھیا، بہت عمدہ بھائی. سوال خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کس وقت کی اذان دی گئی؟ ظہر کی اذان. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت خوب بھائی. اچھی یادداشت ہے ماشاءاللہ، سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے. اگلا سوال ہے کس پیغمبر کی قوم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا بات. کیونکہ اکثر یہی زیادہ وارد رہتا ہے کہ بھئی 4 بیٹیاں ہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے بھی تھے. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، 3 بیٹے بھی تھے. چلیے اگلا سوال ہے خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. چلیے ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ، بہت خوب بھائی. اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ادھر سے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اگلا سوال ہے غزوہ احد کی ہجری میں واقع ہوا، کس ہجری میں واقع ہوا؟ سن 3 ہجری میں. ماشاءاللہ.
اگلا سوال ہے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. وہ کون سے نبی ہیں جو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. نہیں، سوال دوبارہ سنیے آپ. وہ کون سے نبی ہیں جو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاءاللہ سوال بہت. اگلا سوال ہے کس صحابی نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ بھائی. اگلا سوال ہے اردو زبان کا پہلا مرکز کسے کہتے ہیں؟ دہلی کو. ماشاءاللہ بہت عمدہ. اگلا سوال ہے نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش کے لیے. ماشاءاللہ بہت بڑا. اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو حلال تو ہے لیکن پھر بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ناپسند ہے؟ طلاق. طلاق لفظ. ہاں طلاق لفظ ہے. اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صحابزادی کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صحابزادی کا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال کے جواب دیے گئے اور سب نے ہی سب کی یادداشت بہت عمدہ ہے. اللہ آپ لوگوں کی اسی جزائے خیر عطا فرمائے. جو مفتاح العلم کی ٹیم ہے اور ابھی مکتبہ دینیات دار ارشد کی ٹیم مفتی غفران کی ابھی ایک دو کلمے اور دیکھ لیتے ہیں. کیا تیار ہیں آپ سنانے کے لیے؟ آئے نمبر 1 تیسرا کلمہ سنا دیں. سبحان اللہ و بحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آئیے بھئی اب دوسری جانب سے آئیں. کوئی بھی آ جاؤ بیٹے. آپ بس تیسرا کلمہ سنا دو. انعام خراب مت کرو اپنا ہاتھ رہو پہ جلدی سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے بھئی تیار سنانے کے لیے آئے. آپ لوگوں میں سے کوئی آئی ہے تیار سنانے کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشہد التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ. آئیے ابھی ایک چیز ہو رہی ہے. چلے میں بیت الخلا جانے کی دعا سنا دیں. غفرانك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
चौथी नंबर की टीम हमें जो बची बस वही आ जाए। इधर आ जाओ। खामोश हो जाइए। सवाल गौर से सवाल फरमाएं। कुरान मजीद में सजदे तिलावत कितने हैं? 14 है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? मस्जिद कुबा। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। बहुत अच्छे। ग़ज़वा-ए खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी का था? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब। बिल्कुल सही जवाब है। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? 28। बहुत अच्छे, सवाल बिल्कुल सही। मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शराब नोशी पर सबसे पहले सजा का हुक्म किसने जारी किया? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को शेर खुदा कहा जाता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही जवाब है, शेर अली। शाह नज्जाशी के दरबार में किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीर की थी? हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। माशाअल्लाह। हज के मौके पर सफा मरवा पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? सही कहते हैं। सही कहते हैं, बहुत अच्छा, सही जवाब है। किस पैगंबर की कौम तेज हवा के तूफान से तबाह हुई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। सही जवाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। बेटी आपने नूह बताया ना? कौन सी थी? जी सवाल सुनिए, गौर से सुना कीजिए क्या सवाल किया जा रहा है। गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु जी ताला। बिल्कुल सही जवाब है। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। जी बिल्कुल सही जवाब है, 114। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? फातिमा बिनते अमरो। जी बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा बिनते अमरो। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। जी बिल्कुल सही जवाब है। बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होने वाली सूरत का क्या नाम है? सूरह तौबा। जी बिल्कुल सूरह तौबा, सही नाम है। कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जी मूसा अलैहिस्सलाम का, सही जवाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। कुरान मजीद सबसे पहले बुलंद आवाज में किस सहाबी ने पढ़ा था? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी सीखने और अच्छी सेहत के लिए किसके सुपुर्द किया गया था? हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला सही, बिल्कुल सही जवाब है। ग़ज़वा-ए उहद किस हिजरी में वाक़ हुआ? 3 हिजरी में। जी बिल्कुल सही जवाब है, 3 हिजरी।
तयम्मुम कब फर्ज हुआ, कौन से सन में फर्ज हुआ? 2 हिजरी में। जी बिल्कुल सही जवाब है। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा आया? 4 मरतबा आया। जी बिल्कुल सही फरमाया, 4 जगह आया। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी हजरत अली करमल्लाहु वजहहु। किस सहाबी ने दरियाए नील के नाम खत लिखा? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में सजदाए तिलावत कितने हैं? कुरान 14 है। जी बिल्कुल सही है, 14। जवाब पूरा होने दिया करें जब आया करें। किस बादशाह के ज़माने में हफ्ता 10 दिन का होता था? फिरौन के ज़माने में। अच्छा जी, फिरौन के ज़माने में हफ्ता 10 दिन का होता था। ग़ज़वा-ए उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांते मुबारक शहीद हुए। किस ग़ज़वा-ए उहद में, किस ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांते मुबारक शहीद हुए? ग़ज़वा-ए उहद में। हज के मौके पर सफा मरवा पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? सही कहते हैं। सही कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, मक्का कब फतह हुआ? सन 8 हिजरी को। जी सन 8 हिजरी में। सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किसने किया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। जी सही जवाब है। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। जी सही जवाब है बिल्कुल। शराब नोशी पर, शराब पीने पर सबसे पहले सजा का हुक्म किसने जारी किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत मुबारका में लफ्ज़ अल्लाह आता है? सूरह मुजादला की हर आयत में। जी सूरह मुजादला की हर आयत में। किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का। जी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाज़िल हुई? सूरह फातिहा। जी बिल्कुल सूरह फातिहा ही है। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। जी 4 किताबें हैं, सही जवाब है बिल्कुल। शराब नोशी पर सबसे पहले सजा का हुक्म किसने जारी किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मक्का कब फतह हुआ? अगला सवाल है, मक्का कब फतह हुआ? सन 8 हिजरी में। सन 8 हिजरी में। इस कौम में सबसे ज्यादा अंबिया तशरीफ लाए? कौम बनी इसराइल में। जी कौम बनी इसराइल में सबसे ज्यादा। जी इसमें वैसे नहीं करूँ। अच्छा हाँ आगे बढ़ो तो जब तरह आ गई क्योंकि आगे जरूरी नहीं है, तो बहुत अच्छा है ना जी। टाइम एक गलती आ गई जी। हाँ एक टीम निकल जाएगी इनमें से, एक ही गलती है जी। वो जब है बिल्कुल बराबर है, जब वो अगला मरहला जी। अब इसमें नंबर जोड़ लें। तो ज़की खान लड़का नाम पढ़ देगा, ज़की खान लड़का है नाम पढ़ देगा
جی ذکی خان آئے تو نام پڑھا نمبرات جڑنے والی پتہ چل جائے کہ آگے بڑھنے والی 4 ٹیمیں کون سی. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بیزا کسی کے حق میں برا کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے راز کو بیان کر رہے ہیں جو بنجر زمین پہ خون کی چادر بچھائے کو پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا خدا نے دکھا دیا یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا خدا نے دکھا دیا یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھا دیا اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو نبی نے بلال کو دنیا کے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا جھگڑا مٹا دیا دنیا کے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا جھگڑا مٹا دیا کنگن سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام
मलाइका या हबीब अल्लाह तुम भी जरा मेराज को जाओ फिर कहना हम जैसे हैं तुम भी जरा मेराज को जाओ फिर कहना हम जैसे हैं जाओ नमाज़ें लेकर आओ फिर कहना हम जैसे हैं कंकर से कलमा परवाओ फिर कहना हम जैसे हैं डूबे सूरज को लौटाओ फिर कहना हम जैसे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं नक्श कदम पत्थर पे बनाओ फिर कहना हम जैसे हैं कंकर से कलमा परवाओ फिर कहना हम जैसे हैं डूबे सूरज को लौटाओ फिर कहना हम जैसे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह ऊपर जाना नीचे आना ये तो बशर की ताकत है ऊपर जाना नीचे आना ये तो बशर की ताकत है सैरे जन्नत करके दिखाओ फिर कहना हम जैसे हैं कंकर से कलमा परवाओ फिर कहना हम जैसे हैं डूबे सूरज को लौटाओ फिर कहना हम जैसे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु आयरा क्या है बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जवाबात दिए बड़ी लगन और मेहनत से आपने याद किया हमारी सब बच्चों के लिए दुआ है कि वो आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों में खूब तरक्की करें और अच्छे से अच्छे नंबर ला के कामयाबी हासिल करें। आज की पहले राउंड की जो दोनों टीमें थी हाफिज नौशाद साहब की थी और मुफ्ती दानिश साहब की जिसमें हाफिज नौशाद साहब की टीम को 235 नंबर मिले हैं और मुफ्ती साहब की टीम को 214 नंबर मिले हैं। दूसरी टीम थी मदरसा आफ्ताबुल उलूम की फिरदौस मस्जिद की जिसको नंबर मिले हैं 222 और दूसरी टीम को मिले हैं 220 नंबर। अभी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की टीम थी और मक्तब दीनिया दार इरशाद की थी। मिफ्ताहुल उलूम की टीम को 251 नंबर और मक्तब दीनिया की टीम को 259 नंबर मिले और चौथी टीम थी कुलसूम मस्जिद की। कुल मिलाकर के जो कामयाब टीमें करार पाई हैं इसमें दिल थोड़ा करने की बात नहीं है थोड़े से नंबर रह गए हैं कोई मुश्किल बात नहीं आइंदा इंशाअल्लाह फिर कभी। हाफिज नौशाद साहब की टीम कामयाब करार पाई है फिरदौस मस्जिद वाली टीम कामयाब करार पाई है मक्तब दीनिया दार इरशाद वाली टीम यहाँ से ये आफ्ताबुल उलूम वाली टीम कामयाब करार दी गई। मक्तबा दीनिया दार इरशाद ये कामयाब करार दी गई। चौथे नंबर में कुलसूम मस्जिद की टीम कामयाब करार दी गई। जो चीज आप लोगों तक पहुंचानी थी जो याद कराना था वो आपने बखूबी याद किया। इंशाअल्लाह आइंदा आपको इसका बहुत नफा होगा। ये शुरुआत है ये आपके जहनों को खंगालना है और आगे के लिए तैयार करना है। पीछे रह जाने वाली टीम अपने आप को पीछे न समझे आइंदा रास्ता निकाले आगे बढ़ने का। इसी तरीके से जो टीम
जो टीमें अभी तक कामयाब हुई हैं वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। अब उन 4 टीमों के आपस में मुकाबले होने, तो चारों टीमों की जो कायद हैं, जैसे कि नाम लिया गया हाफिज नौशाद साहब, आपकी टीम के जो कायद हैं वो खड़े हो जाएं, चारों बच्चे आगे आ जाएं और अपने अपने नंबर की पर्ची उठा लें। मुकाबला किसका किससे होना है, आ जाएं चारों बच्चे आगे। एक पर्ची उठा लो, एक पर्ची उठा लो और संभाल के रखो, चाहो बैठ। एक और कौन है? ये लो, आप ही पर्ची लगा देता हूँ। जिनके पास पहले नंबर की पर्ची है वो दोनों टीम उठ के आ जाए, यानी उनका पहला मुकाबला होगा। पूरी टीम आ जाए। बस रखो, कोई अब जो सवालात होंगे उनको जरा तवज्जो से सुने। पूरा सवाल सुनना होगा क्योंकि पहले सवाल बोला जाएगा और उसके साथ 3 ऑप्शन भी बताए जाएंगे। उनमें जो सही होगा वो आपको बताना होगा। सवाल पूरा सुने फिर उठ करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को, आपको ही नहीं, जो बच्चे रह गए उनको भी सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक फर्क का है, तो इसलिए पूरे सवाल को सुने फिर उठ करके आए। कामयाब टीमों के असातिज़ा की रजामंदी की बिना पर अब मुकाबले 5-5 मिनट के होंगे। ठीक, बच्चे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? दोनों टीमें तैयार। सवाल सुनिए कि किस सहाबी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो होता। नंबर 1 हजरत उमर, नंबर 2 हजरत उस्मान, नंबर 3 हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। जवाब दें, 3 ऑप्शन थे, एक जवाब। हजरत उमर के बारे में। माशाअल्लाह, जवाब सही है। बच्चे सवाल सुने, 5 वक्त की नमाजों में कितनी रकातें सुन्नत मुअक्किदा हैं? नंबर 1 12, 10, 15। 12 रकात। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सवाल सुनिए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया? नूर से, आग से, मिट्टी से? नूर से। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सवाल सुनिए, एक सवाल के 3 जवाब है, आपके नजदीक कौन सा सही है बताएं। किस नबी ने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सवाल सुने कि अज़ान के बाद, किस अज़ान के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? फजर के अज़ान के बाद, खुतबे के अज़ान के बाद, पैदाइश के वक्त के अज़ान के बाद? पैदाइश के वक्त के अज़ान के बाद। जवाब दुरुस्त है। सवाल सुने, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सौम, सलात, इबादत? सलात। जवाब दुरुस्त है। सवाल सुने कि जिंदगी में कितनी बार हज करना फर्ज है? नंबर 1 बार, नंबर 1 बार, 3 बार? 1 बार। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सवाल सुनिए, इशा की नमाज का वक्त कब तक रहता है? सूरज निकलने तक, रात के 12 बजे तक, या फजर से पहले तक? फजर से पहले तक। जवाब दुरुस्त है। सवाल सुनिए, रमजान के रोजा रखना क्या है? सुन्नत, नफिल, फर्ज? फर्ज। माशाअल्लाह। सवाल ये है कि ज़बीहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है?
حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سوال سنیے، ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام. بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاءاللہ، جواب درست. سوال سنیے، کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا تھا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ماشاءاللہ، ریحان کی آواز درست ہے. سوال، کس ہستی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت خالد بن ولید. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. سوال سنیے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی وفات پر عرش بھی ہل گیا؟ حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. سوال سنیے، ان میں کس صحابی کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ، حضرت خالد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال سنیے، ان میں کس صحابی کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ، حضرت خالد، حضرت عمر. کس کا نمبر ہے؟ ادھر بتاؤ بچوں. ان میں کس صحابی کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ، حضرت خالد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت خالد. ماشاءاللہ، بڑی دیر تک. تو برابر ہے نا. اب تو جیسے پوچھ رہے تھے نماز وغیرہ 6 کلمے مذکور ہوا ہے، 10 سورے، کئی چیزیں. کھانے کے بعد کی دعا سنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ماشاءاللہ. سو کے اٹھنے کی دعا سنا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ماشاءاللہ. مسجد جانے کی دعا سنا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاءاللہ. سونے کی دعا سنا ہے. اللہم بسمک اموت واحیا. ماشاءاللہ. چلیے 14 کلمہ سنا ہے. 3 نمبر 1. 14 کلمہ توحید. توحید معنی ایک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چوتھا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یمیت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیاد الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ. کسی کا بھی خاص نہیں نکلا ہمارا. میں تو صحیح بتا رہا ہوں. کچھ بتائیں یہ پتہ نہیں کچھ. جی آپ اگلی ٹیم آ جائیں. جو 2 بچی ہیں. بچوں سوالوں کے لیے تیار ہے. ٹیم نمبر کون سی؟ نام آفتاب اور دار اشرف. دار اشرف. تیار رہیں. فطر کی نماز کیا ہے؟ سنت، فرض، واجب؟ جواب واجب.
माशाल्लाह। बताएं पहली वही का लफ्ज क्या था? अल-हक इक़रा अलिफ लाम मीम। इकरा। माशाल्लाह। इक़रा जरा तेज़ी के साथ बोले। सवाल सुने को कौन सी नेमत है जो इंसान को मिल जाए तो उसका आधा ही माल मुकम्मल हो जाता है? सच्चा दोस्त, नेक बीवी, अच्छा पड़ोसी। नेक बीवी। माशाल्लाह। सवाल किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम का नाम पे खड़ा जबर है, बच्चे बहुत दफा खड़ा जबर गिरा देते हैं। इब्राहिमा नहीं है, इब्राहिम, इस्माइल, इसका ध्यान रखा मैंने, ये अरबी के नाम है। सवाल सुनिए कौन से नबी खूबसूरती के हवाले से मशहूर है? हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। सवाल सुनिए वक्त की कमी है इसलिए इसी तेज रफ्तारी के साथ जवाब दे। किस नबी की कौम पर पानी का अज़ाब आया था? हजरत मूसा, हजरत सालेह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। माशाअल्लाह तैयार बैठे। सवाल सुनिए किस नबी को जेल में बंद किया गया था? हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। सवाल सुनिए आयतुल कुर्सी कुरान करीम की किस सूरत में? सूरह मुल्क, सूरह बकरा, सूरह रहमान। सूरह बकरा। माशाअल्लाह। सवाल कुरान के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 10वें पारे में, 25वें में, 30वें में? 30वें पारे में। माशाअल्लाह दुरुस्त है। सुने अल्लाह ताला सिफाती नामों, अल्लाह ताला के सिफाती नामों की तादाद क्या है? 1, 786, 99, 99। माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज से पैदा किए गए? गोश्त, मिट्टी, नूर। मिट्टी से। माशाअल्लाह। अरे ये पीछे की आवाजें ठीक नहीं होती है। अच्छा पीछे से आवाज ना निकाले, समाज कर। अच्छा बहुत तेजी से काम बीत रहा है। वो कौन से नबी है जिन्हें आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। आग में डाला गया था। हजरत इब्राहिम। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। सवाल जन्नत के दारोगा का क्या नाम है? दरबान, रिजवान, ठीक है हाफिज, रिजवान। माशाअल्लाह। चलिए वुज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? सुन्नत। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। सवाल इनमें से कौन सी हस्ती बिन बाप के पैदा हुई थी, बगैर बाप के पैदा हुए? हजरत ईसा, हजरत हव्वा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल ये था कि कौन सी हस्ती बिन माँ बाप के पैदा हुई थी? जवाब दुरुस्त है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। अच्छा उधर से किस सूरत को कुरान करीम की जीनत कहा जाता है? सूरह रहमान, सूरह फातिहा, सूरह यूनुस, सूरह यासीन। सूरह रहमान। माशाअल्लाह जवाब वक्त खत्म हुआ। माशाअल्लाह टीमों ने दोनों अच्छे जवाब दिए। जी मस्जिद से निकलने की दुआ सुना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। चलिए घर से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़े? क्या सवाल? चलिए सो के उठने की दुआ सुना दीजिए। आइए सवाल बदल लेते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता। ये है करके निकलने की दुआ, बहुत कामयाब दुआ है, सबको याद रहेगी। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। वजअलना
چلیے سو کو اٹھنے کی دعا سنائیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. ایک سوال اور ایک سوال. ایک اور کرنا. ایک سوال پڑھنا لیکن آسان. ہاں بتائیں میرے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. آواز کہاں سے آئی تھی؟ وضو میں بتائیں, مائک پہ آ کے بتائیں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں. ماشاء اللہ بچوں نے بڑے اچھے جوابات دیے اور بڑی محنت اور لگن سے یاد کر کے آئے ہیں. یہ زندگی بہت بڑی ہے اور ابھی آپ بچوں کی عمریں بہت تھوڑی تھوڑی ہیں, ابھی بہت سے مقابلوں سے گزرنا ہے. ایسا نہ سوچو کہ یہی آخر ہے. اور اچھی تیاری کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ, یعنی کہ سماج کر اچھی طرح سے اور سوچ کے بولے. ایسا نہیں کہ جلد بازی میں کہیں سے کہیں کو بول دیا, بس ذرا سا یاد کر کے جاتے ہیں لیکن نکل کچھ جاتا ہے. ایسا نہیں, سوال کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں اور جواب دینے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں. جب ہماری یاد ہے تو ڈرنا کس بات کا؟ ڈرنا نہیں چاہیے, ہمت سے حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے. جو ہمت رکھتا ہے انشاءاللہ اسی کو کامیابی کی منزل ہے. ابھی جو دوسرے راؤنڈ کے یعنی سیمی فائنل کے مقابلے ہوئے 4 ٹیموں کے آپس میں, پہلا مقابلہ حافظ نوشاد اور کلثوم مسجد کے درمیان تھا. حافظ نوشاد صاحب کی ٹیم نے 252 نمبر حاصل کیے اور کلثوم مسجد کی ٹیم نے 257 نمبر حاصل کیے. اس طرح سے پہلا مقابلہ کلثوم مسجد نے 5 نمبر سے جیتا اور فائنل میں داخل ہوا. دوسرا مقابلہ مدرسہ آفتاب علوم اور دار اشہد کے درمیان ہوا. مقابلہ بڑا اچھا تھا, جوابات سب نے صحیح دیے, لیکن اس کے بعد جو نماز اور 6 کلمے یا دعائیں وغیرہ اس میں بھی اچھا مقابلہ رہا ان دونوں ٹیموں کا. آفتاب علوم کی ٹیم نے 257 نمبر حاصل کیے اور دار اشہد یعنی دینیات والی ٹیم نے 258 نمبر حاصل کیے. تو اس طریقے سے 1 نمبر سے دار اشہد فائنل میں داخل ہے. تو فائنل مقابلے کے لیے دار اشہد کی ٹیم بیٹھی رہے اور کلثوم مسجد کی ٹیم جائے نا. آپ لوگوں کے لیے بہت سے انتظامات ہیں, سب تشریف رکھیں, پھر بعد میں نا افسوس نہ کریں. 5 منٹ. ایک طرف دائیں جانب کلثوم مسجد, دائیں جانب کلثوم مسجد, بائیں جانب دار اشہد. عزیز بچوں, بڑی محنت جفاکش بڑے بلبلوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں مقابلوں میں موجود ہیں. ایک بار پھر آپ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. سوال دونوں ٹیموں کا, اب ان دونوں ٹیموں میں دیکھا کون فاتح قرار پاتا ہے, کون ہیرو بنتا ہے اس میں. سوال کے بیٹھے, اب میری باری ہے. سوال سنیں, تیار؟ انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ فتح قریب ہے, توجہ رکھیں. سنیے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
کہاں مدفون ہیں؟ مدفون کہتے ہیں دفن ہیں. نمبر 1 گنبد خضرا، جنت البقیع. ایک سوال کے 2 آپشن، جواب دیں آ کر کے. گنبد خضرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جواب درست پایا. سوال پڑھتا ہے عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب 10 ذی الحجہ کو یا 1 ذی الحجہ کو؟ 10 ذی الحجہ کو. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سوال سنیے. اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت یونس، حضرت صالح علیہ السلام. بتائیں حضرت اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جو اونٹنی کا معجزہ تھا، کرامت تھی، کس نبی سے ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. دونوں میں سے کوئی نام بتائیں. ٹائم بہت کم ہے. سوال کس کا حل ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے. ہاں تو بس چپ رہے، بتائیں. توجہ دیں. سوال نہیں سنا. اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے، حضرت یونس علیہ السلام سے. سوال سمجھ میں آیا ہو تو بتائیں. حضرت صالح علیہ السلام سے. چلیے جواب درست ہے. بڑی دیر لگی، بہت تیزی سے وقت گزر رہا. سوال سنیے توجہ کے ساتھ. کس غزوے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا سازہ یعنی سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا؟ کیا غزوہ بدر میں، غزوہ تبوک؟ نہیں بھائی نہیں. کیا غزوہ تبوک میں. چلیے غزوہ تبوک جواب درست پایا. سوال سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ کھیل کا میدان، بازار، جنگل؟ بازار. چلیے جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سوال سنیں. نماز پنجگانے میں فرائض کی تعداد بتائیں. 17، 15، کیا ہے؟ 17. ماشاءاللہ جواب درست پائے. علموں کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب یا فرض ہے؟ فرض. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ابو جہل کس غزوے میں قتل ہوا؟ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں؟ غزوہ احد میں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. بھائی بچہ سنو توجہ کے ساتھ. ابو جہل کس غزوے میں قتل ہوا؟ جو جواب دیا تھا ذرا بتائیں دوبارہ. ابو جہل کس غزوے میں قتل ہوا؟ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں؟ غزوہ احد میں. احد میں. غزوہ احد. صحیح جواب غزوہ بدر. 5 منٹ ہو گیا نا لینے میں. 5 منٹ ٹائم چلنا. 5 منٹ چلنا. سوال کیجیے گا. ٹائم بچوں بتائیں. 5 منٹ. بیٹھ جائیں یا بیٹھے رہیں؟ جی صحیح جواب تھا غزوہ بدر. اب ہم گزارش کریں گے صدر محترم سے کہ وہ دعا سے پہلے نصیحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں اور پھر دعا سے پہلے انعامات تقسیم.
عزیز بچوں، ٹھیک عزیز بچوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے، قابل مبارکباد ہے آپ سب لوگ، بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگ یہاں تک پہنچے. کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی جو سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پہ، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ قتل کیا کریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے. بہرحال جو لوگ سوار ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہی گرتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. جو لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، جو چلنا نہیں جانتے، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. آج آپ نے اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ اس میں حصہ لیا ہے، اس میں پچھتاوے کی کوئی بات نہیں. میری طرف سے ڈھیر ساری مبارکباد آپ سب کو. لیکن فاتح ٹیم آپ کی کلثوم مسجد قرار پائے، اس میں پریشانی کی بات نہیں. ان کے لیے بہت بہت آنے، لیکن ان کے لیے جن بچوں نے حصہ لیا ان سب کے لیے بھی ایک مرتبہ تالیاں ہو جائے. جنہوں نے حصہ لیا سب کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے اور اچھی تیاری کے ساتھ ایک بار پھر آئیے. ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، گلاس ہم سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، چائے ہم سے بھی بگڑ سکتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، سوال ہم بھی غلط پڑھ سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، بس ذرا سے ایک جھٹکے کی بات ہوتی ہے. جدا اور خدا، اے بچوں، جدا اور خدا میں نقطہ کا فرق لگتا ہے. جیم کا نقطہ ہے اور خا کا. جدا اور خدا اسی سے نمبر کٹ جاتے ہیں. بس لگانے والا نے کیا لگا دیے. بہرحال مولانا شاہ نواز ندوی، تنظیم فلاح انسانیت اور تمام رفقا ساتھی اور تمام معاونین سب کو بہت دلی مبارکباد. بہترین کوششوں کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا گیا اور اس پروگرام کو بنانے میں 2 مہینہ خرچ ہوئے ہیں، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایک دن میں ہو گیا، آپ سب لوگوں نے بڑی محنت سے یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حافظ کو سلامت رکھے اور اچھی تیاری کے ساتھ آپ لوگ آئیں. دلی مبارکباد، بہت بہت مبارکباد. اور انعام لے کر کے جائیں، ایسے نہ جائیں. خوش رہیے اور ذرا بھی دل میں افسوس مت کریے. انشاءاللہ اگلا مقابلہ آپ کے ہاتھ میں جائے گا اور آپ سے فاتح قرار پائیں گے. لیجیے مولانا عبدالرزاق صاحب جو بندوق چاند سے ہمارے بڑی مسجد سے تشریف، تو نام ہی بھول گئے، ایک مینارہ مسجد سے تشریف رکھتے ہیں. بہرحال وہ آج کے صدر تھے، میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگلی ترتیب بتائیں. جی، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ اس پروگرام کی محنت ہم اور آپ کے اساتذہ 2 مہینے سے کر رہے ہیں. اصل کامیابی وہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے سے محنت کی. یہ صرف دلیل ہے اور ایک پہچان ہے اور ایک مہر ہے کہ ایک پروگرام ہوا تھا اور کچھ بچے اس میں کامیاب ہوئے تھے. ورنہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس مقابلے کے لیے پچھلے 2 مہینے سے محنت کی. بالخصوص آپ سبھی کے اساتذہ نے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے اساتذہ اور آپ سبھی. تمام طلبہ متوجہ رہیں، جتنے بھی تمام طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مساجد سے ہوں یا مکاتب سے ہوں، سبھی نے بہت خوب محنت کی ہے. اور جو بچے اوپر نہیں آ چکے اس میں کچھ نہ کچھ دقت رہی، کسی نہ کسی کی کمی رہی. اس کمی کو سدھارنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. اس میں افسوس کرنے کی اور غمخوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ عہد کر لینا ہے کہ ہمیں جو بھی پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو ہم دل سے کریں گے اور بخوبی آخر تک اس کو انجام تک لے کر جائیں گے. ہمارے طلبہ نے بھی خوب محنت کی ہے اور افسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ 1 نمبر سے اور 1 سوال سے ہار گئے. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ان چیزوں کو جو آپ نے یاد کرا ہے یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، مگر یہ آپ کے آنے والی زندگی میں بڑی خوشحالی لے کر آئے گی. آج ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں
کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمیں سیرت کیا ہوتی ہے. اسی بنا پر آپ سے سوالات اور جوابات کا کوئز کا پروگرام رکھا گیا جس میں آپ تمام بچوں نے شرکت کی, اور آنے والے وقت میں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بآسانی یاد ہو جائیں گی, تو آپ دوسروں کو یہ چیز یاد کرا سکیں گے. تو انشاءاللہ افسوس کی بات نہیں ہے اور خوش ہونے کی بات ہے کہ ہم نے اتنی ساری چیزیں یاد کر لی ہیں. جی یہ ہماری جو تنظیم ہے, تنظیم فلاح انسانیت, اس کی جانب سے حصہ لینے والے تمام طلباء کو یہ سرٹیفکیٹ ایک طرح سے تشریح انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے تاکہ آپ آئندہ بھی تیار رہیں, اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ایک بہت بڑا انعامی پروگرام اور ہونے جا رہا ہے, آپ لوگ تیار رہیں. جی میں بچوں کی جانب سے ان پروگرام کے منعقد کرنے والے مولانا شاہ نواز ندوی اور ان کے تمام ساتھیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ قریب 2-3 مہینے کے اندر ہی ایک اور اسی طرح کا اچھا پروگرام منعقد کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ مولانا شاہ نواز صاحب ابھی سے اس سے اگلے پروگرام کی تیاری شروع کر دیں گے, اور جو بچے تھوڑے بہت نمبروں سے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے نمبروں میں کامیاب قرار پائیں گے. ادیبہ پروین, ادیبہ پروین آئیے. ادیبہ پروین, آگے نام الفیہ پروین. محمد حسان, محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. یہ ایک یادگار سرٹیفکیٹ ہے جس کو آپ اپنے یہاں کسی فریم میں لگوا کر اپنے گھر میں رکھیں اور آگے کے لیے تیار رکھیں. محمد حذیفہ. محمد ذکی. محمد ذکی. محمد فرحان. محمد فرحان. محمد فرحان. محمد زید. محمد زید. ذرا بیٹے یہ سائڈ دینا ادھر نکلنے میں تاکہ سہولت ہو. وہی ادھر پہ بیٹھے, تھوڑی سی ادھر ہو جاؤ بیٹے. دھیان رکھنا اس کا. ہاں کسی کا پیر رہا ہے سب دیکھ کے چلے نیچے. محمد زید. محمد زید. کیا نام فرحان کی وہ فرحان افضال ہے نا, فرحان. ہاں فرحان ارشاد نام سے وہ چلیں گے. فرحان ارشاد نہیں, یہ پیچھے رکھیں گے شاید کوئی سا. نہیں کوئی نہیں لگا. فوٹو لگا ہوا. چلو بھائی فوٹو دیکھ لیں. رافیہ پروین. رافیہ پروین. رافیہ پروین. ہادیہ. رافیہ پروین ہے, آپ نے رافیہ انجم ہوا. ہادیہ پروین. ہادیہ پروین. رافیہ ان کا ارشاد نام آئے گا. جی محمد ایاز. ہادیہ پروین. محمد ایاز. شفا. شفا پروین. محمد ایاز. شفا پروین. محمد فرحان ارشاد. محمد فرحان ارشاد. محمد عزیز. محمد عزیز. محمد زبیر. محمد زبیر. محمد عزیز بھائی. محمد عزیز رکھتے ہیں. محمد عزیر. عزیز ہے, عزیز ہے. نورین اسلم. ابھی لے لیں اس کو نام صحیح کروا دیں. نورین اسلم. ٹھیک ہے صحیح کرا دیں. کسی کا نام یا فوٹو غلط ہوگا تو بعد میں صحیح کرا دیا جائے گا. عافیہ پروین. عافیہ پروین. عافیہ پروین. درخشہ پروین. درخشہ پروین. مدیحہ انصاری. درخشہ پروین. مدیحہ انصاری. مدیحہ انصاری. صحیح کرا لینا. مدیحہ انصاری. آپ کی فوٹو ہے, فوٹو آپ کی نا, صحیح کرا لینا. غلط. بانیہ اعجاز. بانیہ اعجاز. ندا انصاری. ندا. ندا انصاری. محمد اویس قرنی. محمد اویس قرنی. شامیہ پروین. شامیہ پروین.
رافع انجم الفضا پروین شانیہ پروین رافع انجم رافع انجم الفضا پروین الفضا پروین الفضا پروین یہ ہے الفضا پروین بانیہ پروین بانیہ پروین اس کے دو ہوں گے دو قاعدے اس کے صوفیہ پروین تم سے دلوا دیجیے کیا نام ہے صوفیہ پروین ادھر ادیبہ پروین ترکشا محمد ارحم محمد بلال محمد ارحم یہ بلال چلا گیا بلال کا محمد سرباز محمد سلمان محمد سرباز اور بلال دونوں آئے بلال کہاں ہے محمد بلال عتیق الرحمان محمد ریحان بھی آئے محمد بلال یہ سرباز بلال ریحان کون ہے محمد بلال محمد اسد محمد داریم محمد داریم محمد اسد محمد داریم محمد اویس محمد داریم محمد اویس کس کا ہے محمد اویس سامنے سے ہٹتے رہو محمد ارشیان محمد محمد علی شان محمد ارشیان علی شان محمد رضا علی شان ہے اور محمد علی شان محمد رضا امیر حمزہ محمد رضا امیر حمزہ جی بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ ذرا یہ ڈبل بن گیا تھا وہ ایک ڈبل بن گیا تھا نماز والوں کو دیتے نماز والوں بتا دیجیے جی یہ جو 8 ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور یہ ٹیمیں جن مسجدوں سے یا مکتب سے جڑی تھی اس مکتب یا مسجد میں جو بچہ ادھر حال ہی میں نماز کا پابند رہا اس کو بھی تنظیم فلاح انسانیت کی جانب سے ایک تشجیعی انعام دیا جا رہا تاکہ وہ آئندہ بھی نماز کے لیے تیار رہے. تو فردوس مسجد سے ہادیہ مبین آئے اور نماز کی پابندی کے لیے اپنا انعام حاصل کیا. جی یہ چھوٹا والا یہ جو آگے رکھو جی ماشاءاللہ بھائی بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب جان دیجیے نماز کے لیے بہت جی کلثوم مسجد سے محمد ذکی بن بلال کلثوم مسجد سے محمد ذکی بن بلال بہت بڑھیا حافظ نوشاد کی جو ٹیم تھی اس سے محمد ریحان درسگاہ افطار العلوم سے محمد داریم ٹکی والی مسجد سے محمد نوید مفتی صاحب کو آئیے مفتی صاحب یہ بچہ آئے نہیں ہے تو ان کے استاد کو انعام مل رہا ہے. دیکھیے عزیر علی دار اشہاد سے عزیر علی. اب اول آنے والی ٹیم یعنی کلثوم مسجد کی جو نہیں ایک تو بنتا ہے دار اشہاد سے عزیر علی اور نوید اور دارین محمد ریحان
कुलसुम मस्जिद से मोहम्मद जकी बिन बिलाल। दारेम कौन है? दारेम ने ले लिया। मिल गया? इन बच्चों को नहीं मिला क्या? आपको नहीं मिला? कुलसुम मस्जिद तो रह गई। नहीं, एक तो हमारी कुलसुम मस्जिद तो नहीं, नमाज वाला एक। कुलसुम मस्जिद से कौन थे? जकी। और दारे अशद से हुसैन अली, मोहम्मद नवेद, मोहम्मद दारेम, मोहम्मद रेहान। अभी नौशाद साहब ले लिया जी। मोहम्मद रेहान जो आपकी टीम से ले लिया, एक ज्यादा हो गया। चलो भाई एक तो हमें देना जी। अब वो टीम नाम ऊपर करा जी। फिरदौस मस्जिद से जो हादिया मुबीनों ने मिल गए नाम, हाथ उठा लें, ऊपर उठा लो। हादिया मुबीन इनाम ऊपर कर लो अपना इनाम ऊपर कर लो जिन्हें मिला है। नमाज कुलसुम मस्जिद से मोहम्मद जकी बिन बिलाल जी। हाफिज नौशाद की टीम से मोहम्मद रेहान साहब, मोहम्मद रेहान जी जी जी। मोहम्मद दारेम सही, मोहम्मद नवेद, हुसैन अली दारे अशद से, और एक वो प्रांधामपुर से आपको दे देंगे। चलो फिर देख लेंगे। अब जो फाइनल में दूसरे नंबर पर रही टीम, उसके जो कायद या मॉनिटर थी, वो जो भी थे वो सामने आए अपने ऊपर वाला जी। जो दूसरे नंबर पर रही यानी दारे अशद से, दारे अशद अपन कौन सी रही? दारे अशद नंबर नहीं है, तो दारे अशद वाले आए जी जी। जी फर्स्ट जो आए हैं, नहीं सेकंड वालों को दे दे पहले, कोई बात नहीं। जो सेकंड है सेकंड जी आ गया। आ जाइए, जैसे आतम लाइए, आगे आ जाइए, आइए आइए आ जाओ जी। जो एक फाइनल में जी ज्यादा माल है, दोनों माल परीक्षा करके जाना और इनके जो असातिज़ा की एजाजी सनद थी वो किसी वजह से आज तैयार होने से रह गई, वो इंशाल्लाह उन तक किसी वक्त पे या किसी मौके पे पहुंचा दी जाएगी। जो इन 8 टीमों के असातिज़ा थे उनकी जो एजाजी सनद थी वो पहुंचा दी जाएगी। आज वो रजामंद है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम को देखकर और तलबा की तैयारी को देखकर बड़ी खुशी हुई और दिल से दुआएं निकल रही हैं कि ये मासूम बच्चे अगर इन्हें इस जैसी तैयारी ना कराई जाए तो इनका जो दिमाग है, इनके जो जहन में है, दूसरी चीज़ें जगह ले लेगी। गली मोहल्ले में जाकर के जो है दूसरी चीज़ें, गलत चीज़ें सीखेंगी। इसलिए पहले ही इनके जहन को, इनकी मेमोरी में ऐसी चीज़ें डाल दी जाएँ जो कारआमद है। आप अलैहिस्सलाम का उसवा और आप अलैहिस्सलाम की सीरत की चीज़ें और इस्लामी चीज़ें अगर पहले ही से बतला दी जाएँ तो चूँकि ये पनपने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है और इस वक्त की तरबियत और इस वक्त का याद क्या हुआ कभी भूल नहीं सकता। अगर कोई भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। हम में से हर आदमी को वाज़े वाक़यात ऐसे होंगे जो 7 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में बगैर कोशिश किए वो बातें याद रहती है और गाहे गाहे याद आती रहती है। इसकी वजह यही है कि बचपन में जो उनको जो बतलाया जाए, जो सिखलाया जाए तो वो चीज़ें बिल्कुल अज़बर और पक्की रहती है और
ان کی تیاری دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ سوال پورا نہیں ہوا کہ جواب آ گیا، سوال پورا نہیں ہوا کہ جواب آ گیا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یادداشت اور پختگی اور جو ہے ازبر من بڑا اچھا تھا۔ اور چونکہ یہ پہلی دفعہ میں اس میں پروگرام میں شامل ہوا ہوں، بڑی خوشی ہوئی، اور میں تو دل سے کہتا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں جس میں آدمی کو سبقت کرنی چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیز طلباء، اس میں دیکھیے جب دو پہلوان جب شامل ہوتے ہیں تو ایک کی جیت اور ایک کی ہار ہوتی ہے، لیکن پہلوان دونوں ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہارنے کے بعد وہ پہلوان نہیں ہوتے۔ جو ہاری ہے، جو ٹیم یا جن کا تعلق جو جواب پورے مکمل نہیں دے سکی، وہ بھی پہلوان ہے اور انہوں نے حصہ لیا ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنی محنت میں اضافہ کریں، بڑھائیں، اور یہی وقت پلکنے اور سیکھنے اور بڑھنے کا ہے۔ ایک چھوٹا سا درخت ہے، ایک بچہ جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ میں، اور باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان یہ درخت جو ہے بڑا ٹیڑھا میڑھا ہے، ابو جان آپ اسے ہاتھ سے درست کر دیجیے، شجرۃ معوجہ، یہ ٹیڑھا درخت ہے، اسے آپ ہاتھ سے درست کر دیجیے۔ والد صاحب نے جواب دیا، بس ان کا جواب سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ان کے والد صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ پیڑ جو ہے بڑا ہو گیا ہے، اس میں ٹیڑھے پر نے جگہ بنا دی ہے، یہ اب سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب یہ چھوٹا ہوتا اور اس کے اوپر جو ہے کسی لکڑی وغیرہ کا سہارا دیا جاتا تو یہ پیڑ سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ ٹیڑھا نہیں ہوتا بلکہ سیدھا ہوتا۔ اسی طریقے سے جب بچپن میں ان کی تربیت کی جائے، ان کو ایسی چیزیں سکھلائی جائے، وہ بچپن سے ازبر ہو جاتی ہے اور اس پر اسلامی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب کسی چیز پر مضبوط اور گہرا رنگ چڑھ جائے نا، پھر اس پر کوئی دوسرا رنگ اثر انداز نہیں ہوتا۔ کالا رنگ ہے، لال ہے، اس کا آپ کوئی دوسرا رنگ چڑھانا چاہیے نہیں چڑھے گا، لیکن اگر کوئی رنگ ہلکا ہے اس پر اگر کوئی دوسرا رنگ چڑھانا چاہے تو آسانی کے ساتھ رنگ چڑھ جائے گا۔ یہ جو مکمل جو تھوڑی موڑی کوشش ہے، یہ پروگرام جو کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، اس کی کوشش یہی ہے کہ بچوں کو ایسا اسلامی رنگ چڑھا دیا جائے اس پر کوئی دوسرا رنگ جو ہے چڑھ نہ سکے۔ اسی مقصد کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آئندہ بھی آپ حضرات شرکت کرتے رہیں گے، حصہ لیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مراحل میں کامیابی سے نوازے، دعا فرما لیجیے گا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اے الہ العالمین اس پروگرام کو بے حد قبول فرما۔ اے الہ العالمین اس پروگرام کی تیاری کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اساتذہ کرام کو، طلبہ کو خوب بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ان کو پکا سچا مسلمان بنا۔ اے اللہ ان پر اسلامی رنگ چڑھا دے۔ اے الہ العالمین یہ ترقی کے پہلے زینے پر ہے، اے اللہ انہیں انتہائی زینے تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ انہیں اس ادارے کو اور اس طلبہ میں پڑھنے والے کو، اے اللہ سب کو کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دیجیے، اے اللہ ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما دیجیے، اے اللہ ان کے قوت حافظہ کو اور مضبوط فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں باعمل عالم بنا دیجیے، اے اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم ہر خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرما دیجیے، برے اعمال سے، غلط ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ہماری مستقبل ہے، اے اللہ یہ بچے کل کے جو ہے بڑے بنیں گے، اے اللہ انہیں بڑا بننے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اے اللہ اس ادارے کو تعلیمی اور تعمیری ترقیات سے نواز دیجیے، اے اللہ ہر اعتبار سے ترقیات سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مہلک امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اے الہ العالمین اس مہلک امراض سے اے اللہ پورے شہر کو، پورے ملک کو، پوری دنیا کو اے اللہ اس سے خالی فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ رضامندی والے کام کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل نصیب فرما دیجیے۔ اپنا خوف، اپنی خشیت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ بزرگان کرام، علماء اعظام کی دعاؤں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
आने वाले